بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع قرآن کن کے لیے آسان۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نہ سورہ قمر میں، اور تواتر کے ساتھ یہ آیت آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انشاءاللہ اسی سے ہم تلاوت سے اس آیت کی آغاز کریں گے اس پروگرام کو۔ قرآن کریم کن کے لیے آسان ہے؟ قرآن کریم کیا حفظ کرنے میں آسان ہے، یا نصیحت حاصل کرنے میں آسان ہے، ہدایت حاصل کرنے میں آسان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے اس آیت میں؟ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہی ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، ہدایت یاب ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس جانب میرا اشارہ ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں ذکر کی بات ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر تذکیر کے ساتھ ساتھ، تذکر کے ساتھ ساتھ تدبر کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے جید علماء کرام سے۔ اور پھر ہم ایک بات یہ بھی رکھیں گے سامنے سوال کی صورت میں کہ کیا صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو آسان بنایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن کریم کو سمجھنے میں احادیث کا کیا مقام ہے؟ اور پھر ہم جوڑیں گے اپنے عہد سے، زمینی حقائق سے، قرآن کریم آج ہمارے لیے کیسے آسان بن سکتا ہے، اور قرآن کریم سے قربت کا بہترین راستہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، چند سوالات جو میں نے ایک آؤٹ لائن اس کی آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات ہوگی، آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن بریک کے بعد۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قمر آیت نمبر 17، تلاوت قرآن کریم کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، سورہ قمر کی آیت نمبر 17، اور سورہ قمر میں یہ آیت بار بار آئی ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ کیا تعارف کراؤں آپ کا میں؟ ہمارے ملک کا الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب مقبول نام، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ سب آپ سے واقف، ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں اپنے جید علماء سے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال پہلا رکھوں مفتی صاحب کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں وہ کیا چیز تھی جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں وہ کیا چیز تھی جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی؟ 3 آپشنز، مچھلی، ہوا یا دریا۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر بریک کے بعد آپ براہ راست کال کر کے ہمارے علماء سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان سے۔ سر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا مطلب یسرنا القرآن اور پھر للذکر، ذکر کی قید لگا دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 کلمات ہیں: تیسیر، ذکر اور اذکار یا ادکار۔ مدکر کا بھی اصل یا مادہ ذکر ہی ہے۔ عربی قواعد میں یہ اذکار ہے اور پھر یہ ادکار بنا، اور یہ قرآن قواعد کتابیں نہیں ہے بلکہ یہ قواعد عربیہ قرآن کو اصل مان کر قرآن ہی سے ڈیڈکٹ کیے گئے ہیں یا ان کا استخراج ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر کے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ معجزہ ہے، اور اعجاز کے معنی یہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام مبارک کے کسی ایک لفظ یا کلمے میں جتنے معانی کو سمو دیا ہے، کسی انسان کے کلام کے ایک لفظ میں ان تمام معنی کا احاطہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان بھی ایسا کلام بنا سکے کہ جتنی جامعیت قرآن میں ہے وہ کلام انسانی میں بھی آ جائے تو پھر قرآن معجزہ نہ رہے۔ ذکر کے معانی کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذکر کے معنی یاد کرنا، لہٰذا اس معنی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو لفظاً یاد کرنا چاہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، یعنی حفظ کرنا۔ کوئی اور کتاب، آسمانی کتاب حفظ نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آسمانی کتاب یا انسانی کتاب روئے زمین پر ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم دیگر آسمانی کتابوں کا اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو یہ ان کتابوں کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اللہ کی حکمت کا ہی یہ تقاضا ہوا کہ ان کی شریعت کو چونکہ قیامت تک باقی رکھنا حکمت الہی کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کشش نہیں رکھی کہ ہمیشہ یاد رہیں، چونکہ قرآن مجید کے احکام اور شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ دوسرا معنی ذکر کے جو آپ نے اشارہ کیا، اتعاظ ہیں، نصیحت حاصل کرنا، اور اس کے معنی میں یہ ہے کہ جو اس کلام ہدایت سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کو بھی آسان کر دیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو اس طرف آنا چاہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پھر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہدایت ہے، عام طور پر
کسی چیز پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کلام ہدایت پر عمل کرنا چاہے، جس انسان کی جبلت، فطرت، طبیعت، یا پھر وہ اپنے اختیار سے اس قرآن کی ہدایت کی راہ کو اپنانا چاہے، تو ان راہوں کو بھی ہم آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور جو ان کی راہوں سے روگردانی کر لے اور بدی کی راہ کو چن لے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اس کے لیے بدی کی طرف چلنا آسان ہوگا اور اس کو ہدایت کے پل صراط پر چلنا دشوار معلوم ہوگا۔ تو اس کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں، اس کے معنی نصیحت حاصل کرنے کے بھی ہیں، اور صرف نصیحت تفہم کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے قرآن کا سفر کرنے والوں کے لیے، قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے، اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور پھر جو اس راہ پر ایک مرتبہ آ جائے، اس میں ہم اتنی کشش رکھتے ہیں، اتنا جذب رکھتے ہیں کہ پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہ تأثیر ایسی ہے کہ اگر آپ کوئی اور چیز، کوئی کلام، کوئی شعر بار بار پڑھیں تو طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن قرآن کو جتنی بار پڑھیں اتنا ہی دل میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور پھر نئے نئے معنی اور مفاہیم کھلتے رہتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ فرمایا کہ تعلیق قلب جو ہے یہ بھی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور استلذاذ استماع کہ جتنی بار سنے گا تو بجائے طبیعت کے اکتانے کے اتنی ہی بار زیادہ اور شوق پیدا ہوگا کہ میں اس کلام الہی کو سنتا ہی چلا جاؤں۔ اور امامت ہوتی رہے گی شعور انسانی کی ہمیشہ قرآن کریم کے ذریعے، خواہ انسانی عقل کتنی بھی بلندی پہ پہنچ پھر اس کے جائے۔ ساتھ یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یرفعہ بہ اقواما ویدعو بہ آخری، سبحان کہ اللہ، جو اس قرآن سے رشتہ جوڑ دے یہی قرآن اس کو سر بلند کرتا ہے، اور جو اس سے رشتہ توڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قربت کی اعزاز کو بھی توڑ دیتا ہے۔ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کے ذریعے قرآن کو ساتھ رکھ کے قرآن کو اپنا تاج بنا کر زمانے میں معزز ہو کر رہا جا سکتا ہے۔ یہ ماضی میں کر کے دکھا دیا گیا، اب بھی یہ ہو سکتا اور ہے، اب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ خیال اور ایک تصور نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو قارئ مظلت میں ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ قرآن سے جو رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ گیا، یا اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ اس معنی کو بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح تم نے اس دن کے تصور کو بھلا دیا تھا، طاق نسیاں میں رکھ دیا تھا، آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ بالکل، اگر اللہ کو ہم بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ مفتی صاحب، بھول جانے کے معنی اس اعتبار سے نہیں بلکہ بھول جانے کے معنی نظر انداز نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا، اب مفتی صاحب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، بنیادی باتیں، بہت اہم باتیں۔ اب آسان قرآن کریم ہے سب کے لیے، وہ پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، آپ جیسا عالم ہو، یا ایک معمولی آدمی ہو مجھ جیسا، سب کے لیے آسان ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو کچھ مشکل مقامات بھی ہیں، جیسے متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، اس پر ذرا بات کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلوب رکھا، جس کی اس نے اپنی خود مدح بیان فرمائی اور اس کا ذکر کیا، ایک تو یہ بات رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ چونکہ قرآن کریم بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے،
تو اس کے اندر جو مثالیں، جو اس کے اندر معاملات اور جو نصائح بیان کیے گئے ہیں، وہ دنیا میں ہر قوم، ہر ملت اور ہر زمانے کے لیے آسان اور قابل فہم ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی بہت بڑا عالم عربی ہو، قرآن کریم کے سارے مطالب اور اسالیب کو جانتا ہو۔ کوئی آدمی اگر عربی نہ بھی جانتا ہو، حتیٰ کہ وہ مسلمان نہ بھی ہو، لیکن جب اس کے سامنے قرآن کریم کے اسلوب ہدایت اور ان چیزوں کو رکھا جائے گا تو وہ فطرت کے اتنے قریب ہیں کہ اس کو وہ ضرور اپیل کریں گے، ضرور اپنی طرف کھینچیں گے۔ تو پہلی تو یہ خصوصیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات نہ ہو کہ ان کو سمجھنے کے لیے بہت آپ کو گہرائی میں جانا پڑے یا ایک مخصوص نظام کو سمجھنا پڑے۔ ایک تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی۔ دوسری بات جو اس کے اندر یہ بات فرما دی گئی للذکر کی قید لگا کر کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات ایک اور جگہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی اور مچھر کی مثالیں دی تھیں تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تمہارا جو رب ہے وہ مکھی مچھر کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا یا حیا نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے بھی دی گئی ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پہ دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں اور دنیا کو کچھ نہیں جانتے، اور ان کے لیے بھی دی گئی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے منصبوں پہ، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم کو آسان نصیحت کے لیے کیا گیا۔ دوسری طرف قرآن کریم میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ متشابہات رکھے ہیں، یعنی کہ جن کے معنی سمجھنے میں ایک متشابہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا چہرے کا لفظ آیا، وجہ اللہ کا لفظ آیا، ید اللہ کا لفظ آیا، اور بہت ساری قرآن کریم میں جو حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر چونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک قانون کی کتاب بھی ہے، اس کے اندر قوانین اور احکام بھی ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں اور ایسے معاملات بھی رکھے گئے ہیں کہ جس کے سمجھنے کے لیے فاسألوا اہل الذکر کی قید لگائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود صحابہ کرام جو کہ اہل زبان تھے ان کے تک کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو قرآن کریم میں آیت اتری تھی روزے کے بارے میں کہ تمہارے لیے اس وقت تک تم کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ تو یہ حالانکہ یہ ایک تعبیر تھی، ایک استعارتاً اور ایک تشبیہ کے طور پہ جملہ بولا گیا، مگر وہ صحابی اہل زبان ہونے کے باوجود اس کے اندر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے 2 تاگے رکھ دیے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور اس کو دیکھتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی جھونپڑیوں کے چھوٹے گھر جن میں روشنی کا بندوبست نہیں، تو جب وہ دھاگے نظر آنے لگے تو بڑا زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مزاحن جملہ بھی فرمایا تھا، انک لعریض القفا، کہ تمہاری گدی تو بہت ہی چوڑی ہے۔ چونکہ اس سے مراد جو تھی وہ یہ دھاگے نہیں تھے بلکہ آسمان۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ بات خاص طور پہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم یسرنا القرآن یہاں لا کے روک دیتا ہے، ذکر نہیں بیان کرتا، تو وہ ایک بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو احکام ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کریم میں جو پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، چونکہ جو واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں کچھ تو قرآن کریم میں ہیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے چیزیں اتاری گئیں تو آپ نے بیان فرمائیں، تو ایسی چیزیں ان سب کو ملا کر ان کا مجموعہ ہے جس کے سمجھنے کے لیے اہل ذکر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں۔ یہ نہیں کہ بھئی مشورہ دیا گیا ہو، فاسألوا اہل الذکر، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ہاں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ قرآن کریم کے جو سادہ مثالیں ہیں، سادہ اسالیب ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو اس سے نصیحت ضرور حاصل ہوگی۔ اگر اس شخص کے اندر ذرا بھی خیر کا مادہ موجود ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کو نصیحت حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کا ایک حکم ہے، مثال کے طور پہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت جو ہے وہ ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا آدمی پڑھے اس کو اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ واقعی یہ ایسا دین ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب ایسی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس طریقے کو قرآن کریم میں بے تحاشا مثالیں اور جو بھی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہیں جس میں لوگوں کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے کہا گیا۔ خود یہ جیسے صورت ہے اس کے اندر جگہ جگہ ان کا ذکر کیا گیا۔ اب مثال کے طور پہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا۔ یہ کس لیے ہے کہ بھئی تمہارے سامنے قوم عاد کے احوال ہیں، اس کو پڑھ کے سیکھو، اس سے پڑھ کے جانو کہ نعمتوں میں رہنے والی قومیں تھیں، اللہ کی نافرمانی کی، عذاب اترا، تو اب اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو اس لیے قرآن کریم اپنے نے اسلوب یہ رکھا کہ اللہ کے پیغام ہدایت کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے انسان کو قرآن کریم کا صرف فہم بھی، ادنا فہم بھی ہے وہ بھی کافی ہے۔ ہاں البتہ جو دقائق ہیں، جو متشابہات ہیں،
جو اس کے اندر احکام ہیں اس کے لیے پھر فصل و اہل ذکر کا حکم ہے. جی بالکل. اور یہ سورہ قمر کی جو آیت اور جو آپ نے بات کی کہ یہ بار بار بیان کیا جا رہا ہے اور عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. اور اگر نہیں نصیحت پکڑتے تو قرآن تو بیان کر رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. جب بار بار یہ آیت بھی آ رہی ہے تو دیکھیں اگر نافرمانی کرو گے، ہدایت نہیں لوگے تو کیا ہوگا؟ عذاب آ جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ دیکھا میرا عذاب. مفتی صاحب یہ اسی بات کو میں چاہتا ہوں ذرا آپ آگے بڑھائیں. درجات ہوتے ہیں ذہن انسانی کے، شعور کے. فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آج یہ نیا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ. آپ بلکہ میری بات ہو رہی تھی، ایک صاحب ہیں بہت بلکہ معروف نام ہے ہمارے ملک کا، ان کا نام ہے مولانا احترام الحق تھانوی. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے. ایک بات کہلیں بھائی مسئلہ یہ کہ اب قرآن کریم کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، مدرسے میں جانے کی، تفاسیر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ مولانا گوگل آ گئے ہیں. مولانا گوگل آ گئے ہیں، لوگ جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ دماغ لگایا قرآن یہ بس یہ بتا رہا ہے. نہ وہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ انہوں نے کسی مرشد کی خدمات لی ہیں، نہ وہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، نہ وہ اہل ذکر کے پاس گئے ہیں. تو کیا قرآن کریم آسان ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا؟ ایک تو میں پہلی بات کو آگے بڑھاؤں کہ فہم قرآنی میں ارتقاء کا عمل جاری رہے گا اور یہ کبھی رکے گا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی جوں قرآن مجید کے حقائق، دقائق، باریکیاں یا وہ معانی جو ہم پر منکشف نہیں ہوئے تھے ان کا انکشاف ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے اسی رفتار سے قرآن کی حقانیت اور صداقت پر انسان کا ایمان کامل ہو رہا ہے اور ارتقاء کے منازل طے کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک فرقہ معتزلہ گزرا کہ جب یہ کہا گیا کہ یوم ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم اعمال کو وزن کرنے کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ کچھ کے اعمال بھاری ہوں گے، کچھ کے ہلکے ہوں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ عبادات جو ہیں، یہ افعال جو ہیں، یہ تو ایبسٹریکٹ چیز ہے، یہ میٹیریل تو نہیں ہے، امیٹیریل ہے. تو وزن تو میٹیریل چیزوں کا ہوتا ہے، امیٹیریل کا تو نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے کہا یہ وزن ایک حقیقت نہیں ہے، استعارہ ہے، تخمین، انداز. لیکن پھر اس مادی دنیا میں بہت سی چیزوں کو انسان ناپ تول نہیں کر سکتا تھا. یہ جو انرجی ہے اس کے پیمائش نہیں تھی، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ میگا واٹ ہے، فلاں ہے. اسی طرح سے دودھ میں مثلا کثافت ہے، اس کے ماپنے کا علم انسان کے پاس نہیں تھا، اس روشنی کا نہیں تھا. تو مادی چیزوں کو بھی انسان ناپ تول نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب جن کو نہیں کر پا رہا تھا اب کر رہا ہے. مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری. بہت اہم نکتہ خواتین و حضرات کہ کیا قرآن ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ مدارج ہیں، مقامات ہیں. وہ مقامات جیسے قرآن کریم کی پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر اشارت تک بات پہنچتی ہے، پھر حقیقت تک بات جاتی ہے اور آخری منزل ہوتی ہے معرفت، یعنی معرفت خداوندی. اسی طرح قرآن کریم کن کے لیے کھلتا ہے، کن کے لیے نہیں کھلتا. آپ نے بات کی، ابھی فرمائی بات مفتی صاحب نے معتزلہ کی. خواتین و حضرات اسی بات کو اگر ہم جوڑیں قرآن کریم سے تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض کو ہم ہدایت دیتے ہیں. ہدایت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے آتی ہے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ
هو الہدا۔ قرآن کریم وضاحت سے ارشاد فرما دیتا ہے خواتین و حضرات یہ ہدایت کی کتاب رہتی دنیا تک عالم انسانیت کی امامت کرتی رہے گی۔ کیسے امامت کرے گی؟ نصیحت کیسے حاصل ہوتی رہے گی؟ اور کیا یہ نصیحت صاحب قرآن کو سمجھے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات یعنی احادیث کو سمجھے بغیر کیا قرآن کریم سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یہ بھی سوال رکھیں گے ہم مفتی صاحبان کے سامنے، اور یقیناً احادیث کو سمجھے بغیر قرآن کریم کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی، قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے کچھ آیات کا ذکر کیا، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے بغیر کسی استاد کے، جسے ہم مرشد کہتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ قرآن کریم اترتا ہے، کھلتا ہے اس پر۔ خواتین و حضرات، اس کے معنی اور مفاہیم تک پہنچنے کے لیے ایک شخص درکار ہوتا ہے۔ وہ شخص کون ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ بات ہو رہی ہے آج وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی ایک آیت جو تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ یہ تکرار کیوں ہوئی ہے؟ اس آیت کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، تفسیر کیا ہے، اس کی پرتیں کیا ہیں، تہداریاں کیا ہیں، وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اپنے معزز علماء کرام سے۔ قرآن کن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے کوئی اسے قبول کرنے والا؟ کن کے لیے قرآن آسان ہوتا ہے؟ اور یدل بہی کثیروں ویہدی بہی کثیرہ پہ بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن کریم کسی انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ کیسے؟ اس کے معنی کیا ہیں اس آیت کے؟ یہ ہم جاننا چاہیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب ایک بار پھر، اور آج کا سوال کوئی اس کمپٹیشن میں رکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا؟ صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں وہ کیا چیز تھی جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی؟ 3 آپشنز، مچھلی، ہوا یا دریا۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، اور ان فون نمبرز پر کال کر کے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں ہمارے معزز علماء کرام سے۔ فون نمبرز ہیں ہمارے 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، گمراہی اور ہدایت دونوں من جانب اللہ ہیں۔ قرآن کریم مکمل ہدایت رہتی دنیا تک تا قیامت۔ گمراہی کن کو حاصل ہوتی ہے اس قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے؟ کیا وہ لوگ جو متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئیں، مثلاً مشرکوں کے معبودان باطلہ یا ان کے عقائد کا جو بودھا پن ہے اور کوئی اساس نہیں ہے، اس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ ان اوہن البیوت
لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ پھونک مارو تو وہ اڑ جائے۔ تو اب جب یہ ان چیزوں کی مثالیں دی جانے لگیں تو مشرکوں نے طعن کیا کہ بھلا بتائیے کہ اللہ کی شان اسے کیا لگی کہ مچھر کی مثال دے یا مکڑی کی مثال دے یا فلاں کی مثال دے؟ تو اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے، اور فوق کی بھی دو معنی ہیں، یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال دے، یا یہاں فوق کے ایک اور معنی ہے کہ خفیف ہونے میں، معمولی ہونے میں، کمتر ہونے میں، اس سے بھی زیادہ کسی معمولی چیز کی مثال دے۔ کیونکہ جب مثال دی جاتی ہے تو اس چیز کا وزن نہیں کیا جاتا، بلکہ مثال اور ممثل لہو میں جو مشابہت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بعض کو ہدایت دیتا ہے اور بعض بہک جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ جو اپنی ایک ٹامک ٹوئیاں جی وہ جو چلاتے ہیں، دماغوں کو استعمال کرتے ہیں، سمینا و اطانا، قرآن کریم ارشاد۔ جی سر۔ جی ہاں، تو جو یہ دیکھتے ہیں کہ مچھر چھوٹا سا، مکڑی چھوٹی سے، اللہ کو کیا مثال دینی، وہ بہک جائیں گے۔ جو یہ دیکھیں گے کہ جب رب نے عقائد کے بودے پن کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے، تو پھر جو بتوں کو پوجتے ہیں، باطل عقیدے والے ہیں، ان کی بنیادیں تو ریت کا ڈھیر ہے، ان کے پاس دلیل اور استدلال اور حقانیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے، آپ اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ کر اسے گمراہی کے راستے پر جبراً ڈال دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دلائل حقہ جب سامنے آنے کے باوجود، جیسے آفتاب نصف النہار کی طرح نظر آنے کے باوجود وہ ان دلائل پر توجہ نہ دے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اور ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے دونوں راہیں سجھا دی ہیں تمہاری جبلت میں، فطرت میں، نیچر میں، خمیر میں، ضمیر میں، تو پھر اب تمہاری مرضی کہ صحیح اپنے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہو۔ مفتی صاحب رہے گی بات جاری، لیکن کچھ کالرز میں چاہتا ہوں ان کو شامل کروں، پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ڈسٹرکٹ اٹک سے بات کر رہی ہوں، مسز خان۔ جی فرمائیے مسز خان۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور الحمدللہ میں ریگولر دیکھتی تھی، لیکن آج کل لائٹ کا بہت مسئلہ ہے۔ جی ابھی جلدی بھی دیکھتے دیکھتے لائٹ چلی گئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ مجھے ذرا آن ایئر جواب دیجیے گا پلیز۔ ایک تو یہ بات پوچھنا تھی کہ میرے ایک کزن ہے، انہوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا، لیکن وہ قاری صاحب نے پڑھایا اس طرح تھا کہ آگے آگے قاری صاحب پڑھتے گئے، پیچھے پیچھے وہ، تو پھر اب انہیں بھول گیا، اور اب وہ بچے، ان کے بچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، تو کیا وہ مطلب اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اگر پڑھ لے تو میں تو کہتی ہوں کہ پڑھیں، کیونکہ یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ زندگی کے کس حصے میں بھی آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے، مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے قرآن کریم۔ لیکن سوال ہم رکھیں گے علماء کے سامنے، اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر میں جہلم سے ہیرا بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی اہرا۔ جی انکل، میرا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ اچھا، محبت، بڑی محبت، بڑا کرم آپ کا۔ کوئی سوال ہے بیٹا؟ انکل میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ اتنا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو آسانی سے پڑھ سکے، ہاں، لیکن ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے جائے، اگر کہیں پہ بھیجے تو وہ کہیں پہ چھپ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، قرآن کریم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ مفتی صاحب، یہ جو پہلا سوال ہماری بہن نے کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بڑھاپے میں
شرم آتی ہے، جی میرا خیال ہے یہ ہماری بے شرمی ہے، یہ شرم نہیں ہے ٹھیک اور بے حیائی ہے۔ حیا تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور تکمیل وحی 63 سال کی عمر پر ہوئی، اور صحابہ کرام 40 سال کی عمر میں بھی ایمان لائے، 50 سال کی عمر میں بھی ایمان لائے، بعد 60 سال یا اس سے زیادہ عمر میں ایمان لائے، اور پھر وہ قرآن کے طالب علم بنے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عمر کا کوئی بھی حصہ ہو تو حیا یہ ہے کہ انسان اپنے جہل کا اعتراف کرے اور علم کے نور سے جہالت کی ظلمت کو دور کرے، ٹھیک اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو۔ لہٰذا طالب علم بننا یہ سنت صحابہ ہے، اور بڑھاپے میں طالب علم بننا یہ سنت اصحاب رسول ہے۔ اور اس کی مثال صفہ کا چبوترا ہے۔ بالکل مفتی صاحب بات کو جوڑتے ہیں اسی بات سے، قرآن آسان ہو رہا ہے، یہ جو بات ہو رہی تھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا پر، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ خود فہمی قرآن کریم کی ہے نا، میں اپنے سیلف ٹاٹ، مجھے ضرورت نہیں کسی مرشد کی، میں نے ایک آیت جانی پکڑا، ایک حتی یاتی کل یقین، قرآن کریم کی آیت، یہاں پر یقین کے معنی موت کے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے لیکن یقین کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ میں کیسے قرآن کریم کو استاد کے بغیر، مرشد کے بغیر پڑھ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں؟ دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا علم حاصل کرنا یا قرآن کریم کا علم اتنی معمولی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ دعا نہ دیتے کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ تعلیم کتاب، ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں انبیاء کا منصب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ یتلو علیہم آیاتی اور یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک الگ کام ہے، قرآن کریم کی تعلیم الگ کام ہے، تفسیر و تشریح الگ کام ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک بڑا منصب ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسرنا القرآن کے لفظ کے سہارا لے کر کہ قرآن کریم تو سب کے لیے آسان ہے، تو ذکر کا قید لگائے بغیر اور خود فہمی کرتے ہیں اور قرآن کریم خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں ایک تو کئی مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا ہے ایک مدت میں 23 سال کی، اور قرآن کریم کوئی قانون کی کتاب یا اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 1 کھولا تو اس میں سارے قیامت کے واقعات۔ قرآن کریم تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس میں کچھ باتیں ایک جگہ ہیں، کچھ باتیں ایک جگہ ہیں۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم میں کی خود بعض آیاتیں ایسی ہیں جو کسی اور مقام سے جن کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تعلیم کتاب کے لیے، اور تعلیم کتاب تو اگر آپ قرآن کریم کو ایک طرف رکھ کے کسی دنیا کی عام کتاب کو بھی دیکھیں، اس کا بھی اصول یہ ہے کہ آپ کو کسی استاد کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہو کہ اس کو بغیر استاد کے سمجھا جائے، اور اس کے اندر خاص طور پہ کہ مختلف جو اس کے اندر احکامات بیان ہوئے، مختلف واقعات بیان ہوئے، کون سی چیز پہلے نازل ہوئی، کون سی چیز بعد میں نازل ہوئی، کس چیز کا کیا سیاق و سباق تھا، اسی طرح سے ناسخ اور منسوخ کا علم، اسی طرح قرآن کریم کی جو بعض اصطلاحات ہیں، اب مثلا یقین کا لفظ آپ نے بیان فرمایا، قرآن کریم کہیں پہ کتاب کا لفظ بولتا ہے، کہیں پہ ذکر کا لفظ بولتا ہے، کہیں پہ مختلف اصطلاحات استعمال کرتا ہے، تو اور قرآن کریم کے اندر تقدیم و تاخیر، اللہ تعالیٰ کے مختلف، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے استاد کے آئے بغیر انسان جو سیکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے قرآن کریم کو خود سمجھنے کی کوشش کی، یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑے، بعض چیزیں سمجھ گئے لیکن بہت ساری چیزیں سمجھنے میں غلطی کری ہے، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ وہی بات کہ مختلف چیزیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک بات جو پہلے دن سے دماغ میں آ گئی، تو انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے دماغ میں خیال آ جائے تو اس کے مزاج اپنے خیال کے مطابق چیزیں تلاش کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جا کر؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں جا کر وہ انسان اپنی مرضیات، اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تشریح بھی کرتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق تشریح، اور چاہتا ہے کہ جو میرے ذہن میں بات آ گئی ہے وہ بالکل ایک راسخ ہو گئی ہے بات۔ اس میں ایک اور اہم بات جو میں نے خاص طور پہ اس طرح کے حضرات میں دیکھی کہ ایک تو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی ہیں، پھر اس کے لیے وہ ایک مفہوم گڑھتے ہیں اور ایک پس منظر کہ بھئی قرآن کریم نے جو یہ بات کی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کوئی حکم اتارا ہے
تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو جو مطلب ان کے اپنے دل کا ہے وہ قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن وہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. تو ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں، یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسے ہو. وہ حضرات ہی کہتے ہیں جی قرآن میں یہ آیا، حالانکہ قرآن میں بات نہیں آئی ہوتی. تو اس وجہ سے یہ اس چیز کے بارے میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ حکم ہے ہی اس لیے کہ اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو خود سمجھنے کے بجائے اہل ذکر سے ضرور پوچھ لو. ٹھیک ہے. اور جو ہارڈ ڈسک میں بات چلی گئی ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے اگر اس سے اچھی بات سامنے آ رہی ہے. اڑنا نہیں چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے. چیزوں کو لرن کرنے سے زیادہ مشکل کام چیزوں کو ان لرن کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں بشرطے کہ اس کے اندر یہ استعداد دل میں موجود ہو، یہ بات اس کے دل میں ہو کہ حق جب بھی سامنے آئے گا میں قبول کروں گا. اب اگر وہ ڈٹ گیا اپنی بات پر پھر تو یہ جہالت ہے. یہ جہالت. مفتی صاحب کچھ کالرز میں چاہتا ہوں، کچھ کالرز پھر تفصیل سے آپ سے بات کرواؤں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر الطاف بول رہا ہوں کھاریاں سے. جی سر فرمائیں. الطاف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ کھاریاں سے. اچھا کھاریاں. جی سر. سر جب سے ہمارے پاس جب قرآن شریف کی جب ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو علماء یا قرآن حافظ ہوتے ہیں وہ جلدی قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتے ہیں الفاظ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیر زبر میں کافی سارے غلطیاں کر لیتے ہیں. وہ جلدی میں بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کر کے وہ قرآن کو مطلب کہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب قرآن سوال رکھیں گے، آپ کے سوال پہنچ گیا. قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو. پیکیجز چلتے ہیں، 3 روزہ شبینہ، 7 روزہ شبینہ، اور وہ بس وہ یعلمون تعلمون یہی سمجھ میں آتا ہے، باقی کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا ہے. یہ بھی سوال رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے. ایک کال کم از کم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم انیس بھائی. یہی عرض کروں. وعلیکم السلام. سر انیس بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، میں نے اگر کچھ سیکھا میں تو پہلے افسوس ہے کہ مجھے نہ قرآن تو انہی کے لیے آسان ہوتا ہے انیس بھائی جن کے دل میں جستجو اور شوق ہو. اب آپ کے پروگرام سے صرف میں نے جو کچھ صورتیں پڑھتا ہوں جو میں قرآن جو نماز میں وہ میں نے سیکھی ہیں، تو جب بھی میں یقین کرے جب مجھے یاد آتی ہیں آپ کی یاد تمام علماء حضرات اور آپ کے لیے میں خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کتنی غفلت میں گزار دی ہے. ہم سارا آپ جیسے آپ نے کہا نا مولانا گوگل، ہمارے گھر میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے انیس بھائی، ہم کتنا وقت اس کو دیتے ہیں، کتنا وقت اس کو اٹھاتے ہیں. ہمارا وقت انٹرنیٹ، ٹی وی اور تمام چیزوں کے سامنے گزرتا ہے. تو قرآن تو انہی کے لیے آسان ہوگا انیس بھائی جو جستجو اور شوق رکھیں گے. میرا علماء حضرات سے سوال یہ ہے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ کیا ہمیں ایز اے ہدایت کی کتاب، حکمت کی کتاب کے لیے یوز کریں گے، صرف برکت کی کتاب کے لیے یوز کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. تقاضا کیا کر رہا ہے قرآن؟ اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ گھر میں قرآن ہے. کون سا مسلمان گھرانہ ہے جس کے گھر میں قرآن کریم نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کریم کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے. یہی تو المیہ ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی تھی وہی کہ قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالنا، اپنی خواہشات پہ قرآن کریم کو لے کے چلنا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. مفتی صاحب آپ کی بات. میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ہادی بھی ہے، لیکن اگر محض ایک اسکرپچر، ایک نوشتہ، ایک کمپائلڈ اور مرتب کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو اپنی حکمت کے تحت اختیار نہ فرماتا کہ اس نے جہاں کتابیں بھیجی وہاں صاحب کتاب بھی بھیجے. اس نے کتابیں بھیجیں تو رجال کتاب بھی بھیجے، سبحان اللہ، تاکہ وہ جن پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں، وہ اس کو پریکٹس کریں، وہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں اور وہ بتائیں کہ اس نوشتہ الہی پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کیسے کرے، سمجھنا چاہے تو کیسے کرے. جیسے مولانا کا آپ نے حوالہ دیا تھا، آج کل تو بیگمات آ کے بیٹھتی ہیں ٹیلی ویژن پر
اور یہ اسلام میں کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے اور ہر ایک قرآن کو سمجھ سکتا تھا. ایک جگہ میں بیٹھا تھا, میں نے کہا محترمہ قرآن میں ٹھیکیداری تو نہیں ہے, اسلام میں چوکیداری ہے, کہ اگر کوئی اسلام کی عمارت میں نقب لگانا چاہے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبان کو ٹوکے گا اور روکے گا کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچ کے سانچوں میں اس کو ڈھالیں. ہدایت کے لیے اپنی سوچ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا تو تب ہدایت ملے گی, ورنہ اس سے ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, آخری کال اس پروگرام کی, آج کے پروگرام کی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں مسز طارق بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے مسز طارق. یہ ملتان سے. جی 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 ملتان سے فرمائیے. میں کہنا چاہتی کہ جس طرح ابھی ایک کال آئی تھی قرآن پاک کا نا, جی کہ ان کو شرم آتی ہے اس طرح. جی تو ماشاء اللہ سے میرا بیٹا 10 سال کا ہے, تو میں نے بچپن میں نا قرآن پاک مختلف لوگوں سے پڑھا تھا, ہاں, جس کا مجھے ہمیشہ احساس تھا کہ اس میں کچھ غلطیاں وغیرہ ہیں. اچھا کچھ لوگ مختلف لوگ. اچھا. تو وہ میں نے ماشاء اللہ سے پچھلے سال تقریباً 6 ماہ کے دوران, پچھلے سال 6 ماہ لگا کر اور قاری صاحب سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے. ہاں تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. آپ نے مفتی صاحب کی بات کی, تصدیق کی اور انڈورس کیا اسے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ مسز طارق, جن کی کال ملتان سے تھی. انہوں نے زور دیا کہ ملتان سے بول رہی ہوں میں. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ مفتی صاحب, ایک کال آئی تھی کہ جلدی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان کے محلے میں, ان کی مسجد میں. اس تعلق سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم پڑھنے کے 3 اسلوب ہیں. ایک تو ہے کہ قرآن کریم کو حدر کے طور پہ پڑھا جاتا ہے, یعنی تیز, ٹھیک, اور ایک یہ کہ قرآن کریم کو تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے, اور تیسری چیز کو ہم جسے ہم ترتیل کہہ دیتے ہیں, اور تیسری چیز ہے قراءت, جسے قاری عبد الباسط وغیرہ پڑھتے تھے کہ ایک لفظ کو کئی دفعہ دہرانا یا اس طرح سے. ان تینوں طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی شرائط میں یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کٹے نہیں, مخارج صحیح سے ادا ہوں, زبر زیر صحیح سے ادا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ قراءت کی طریقے سے پڑھنے میں غنا کی کیفیت نہ ہو, گانے کا انداز نہ ہو, اور حدر کی طرح تیز پڑھنے کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہ آتا ہو, الفاظ کٹتے ہوں. ہمارے یہاں جو یہ چلن پڑ گیا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک میں بڑی قدیم روایت رہی ہے کہ قرآن کریم کو ایک رات میں بھی ختم کیا گیا ہے. جہاں پر بھی قرآن کریم تیز پڑھا جائے, اگر یہ اصول وہاں پر نہیں اپنایا جاتا کہ وہاں پہ الفاظ کٹ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس قرآن کریم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ قرآن کریم کی توہین ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاری ایک خاص رفتار سے زیادہ پڑھنے پر اس سے غلطیاں آتی ہیں, الفاظ کٹتے ہیں, تو اس رفتار کو کم کر کے پڑھیں. آپ کم قرآن کریم پڑھ لیں, 2 سپارے پڑھ لیں, بجائے اس کے کہ 30 سپارے ختم کر کے فخر کریں. ٹھہر کر پڑھیں. یہ فخر کرنا کہ ہمارے یہاں 3 قرآن ختم ہوئے ہیں, اس سے کہیں بہتر ہے آپ آدھا قرآن پڑھیں, لیکن ترتیل سے پڑھیں. ترتیل سے پڑھیں. حدیث پاک میں ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب ایاک ولحون العشق والنوح یرجعون ترجیع الغنا, کہ قرآن مجید کو لحن عرب میں پڑھو اور نوحہ خانوں اور گانا گانے والوں کے لحن میں, طرز میں, انداز میں مت پڑھو کہ وہ بار بار الفاظ کو لوٹاتے ہیں. فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم, ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. وقلوب الذین یعجبون شانہم, اور جو ان کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں ان کے دلوں کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بہت اہم بات آپ دونوں حضرات نے, آخری بات بھی بہت اہم اٹھی کہ رک کر, ٹھہر کر قرآن کریم کا حق ادا کر کے قرآن کریم پڑھایا جائے. اور قرآن کریم کی وہ آیت, سورہ مزمل کی یہ آیت ہے نا کہ ورتل قرآن ترتیلا, سورہ مزمل کی یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے, نصیحت کر رہی ہے, اور قرآن ہے ہی نصیحت کے لیے. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دیجئے. مفتی صاحب, کون صاحب یا صاحبہ جن کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ احمد حیات آباد پشاور. اچھا, احمد صاحب حیات آباد پشاور سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے. خواتین و حضرات, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بہت اہم آیت سورہ قمر میں تکرار ہو رہی ہے. بنیادی گفتگو, بہت ساری باتیں رہ گئیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کریں گے.
نکل کے بات یہ ہے کہ قرآن کریم نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، مدارج ہیں، اور اگر میری عقل اتنی بڑی نہیں کہ قرآن کریم کے اہم موضوعات کو سمجھ سکوں میں، تو مجھے چاہیے کہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس یا مفتی ارشاد صاحب کے پاس جا کر بیٹھوں، زانو میں تلمس طے کروں اور ان سے پوچھوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی روشنی میں سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اپنے خیالات کی وادی میں خود نہ گھومیں، اور جس طرح مفتی صاحب نے بہت اہم بات اٹھائی کہ جو سیکھا میں نے اور جو سمجھا میں نے کسی ایک لفظ کو گوگل میں ڈال کر، تو اسی کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ یہی بات درست ہے، ایسا نہیں۔ قرآن کریم، ہم کسی میڈیکل سائنس کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا معنی ہے اس کے، کوئی انگریزی کا مشکل ورڈ ہوتا ہے تو ہم جا کے سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، خواتین حضرات ایک اور بات یہ کہ کیا قرآن کریم کا ہر لفظ زندگی بھر ایک ہی معنی پہ کھڑا رہے گا؟ تفاسیر مختلف ہوتی رہتی ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں۔ تذکر کے ساتھ ساتھ تدبر، یہ بھی قرآن کریم کہتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام ختم کرتے ہیں ہم روزانہ ایک قول پر۔ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستی توڑنے میں تاخیر اور دوستی جوڑنے میں جلدی کرو گے تو تمہارا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ دوستی توڑنے میں تاخیر اور دوستی جوڑنے میں جلدی کرو گے تو تمہارا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔